اب نہ ہم تم سے جدا ہے، نہ ہو تم ہم سے جدا، اب نہ ہم تم سے جدا۔ محبوب کردگار رسول انام ہے، محبوب کردگار رسول انام ہے، محبوب کردگار رسول انام ہے، کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، محبوب کردگار رسول انام ہے۔ میری طرف نگاہ عنایت میں دیر کیوں، میری طرف نگاہ عنایت میں دیر کیوں، حالانکہ تیرا لطف و کرم سب پہ عام ہے، حالانکہ تیرا لطف و کرم سب پہ عام ہے، میری طرف نگاہ عنایت میں دیر کیوں، حالانکہ تیرا لطف و کرم سب پہ عام ہے، محبوب کردگار رسول انام ہے، ساغر سے کچھ غرض ہے نا، مطلب ہے جام سے، ساغر سے کچھ غرض ہے نا، مطلب ہے جام سے، مجھ کو تو بس تمہاری نگاہوں سے کام ہے، مجھ کو تو بس تمہاری نگاہوں سے کام ہے، ساغر سے کچھ غرض ہے نا، مطلب ہے جام سے، مجھ کو تو بس تمہاری نگاہوں سے کام ہے، محبوب کردگار رسول عارض کا ہے خیال تو زلفوں کا تذکرہ، عارض کا ہے خیال تو زلفوں کا تذکرہ، میری یہی سحر ہے، یہی میری شام ہے، میری یہی سحر ہے، یہی میری شام ہے، محبوب کردگار رسول انام ہے، ساقی کی چشم مست تاباں یہی ہے چرخ ہدایت پہ تابد، تاباں یہی ہے
ہدایت ہدایت پہ تابد اصحاب ہیں نجوم وہ ماہ تمام ہے اصحاب ہے نجوم وہ ماہ تمام ہے محبوب کردگار رسول انام ہے سرکار اس رضائے حزیں کو نہ بھولیے سرکار اس رضائے حزیں کو نہ بھولیے یہ بھی حضور آپ کا ادنا غلام ہے یہ بھی حضور آپ کا ادنا غلام ہے سرکار اس رضائے حزیں کو نہ بھولیے یہ بھی حضور آپ کا ادنا غلام ہے محبوب کردگار رسول انام ہے میری طرف نگاہ عنایت میں دیر کیوں حالانکہ تیرا لطف و کرم سب پہ عام ہے محبوب کردگار رسول انام ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ آج کی یہ محفل حضور تاجدار ولایت غوث الثقلین
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب ہے۔ عنوان میری تقریر کا ہے فیضان غوث اعظم۔ کہ غوث اعظم کا فیضان کیا ہے؟ غوث اعظم کا فیضان اتنا ہمگیر ہے، اتنا آفاقی ہے، اتنا وسیع ہے کہ ایک دو نشستوں میں فیضان غوث اعظم کو بیان کیا نہیں جا سکتا۔ غوث اعظم کا فیضان کیا ہے یا ان کی دین کیا ہے؟ ہم قادریوں سے اگر کوئی پوچھے تو ہم تو یہی بتائیں گے، یہی کہیں گے کہ ہمیں جو کچھ بھی خدا سے ملا ہے وہ فیضان غوث اعظم ہے۔ یہ زمین جس پر ہم زندگی کے دن گزار رہے ہیں یہ بلا شبہ فیضان غوث اعظم ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس لیے عطا کی ہے کہ ہم غوث کے نام لیوا ہیں، غوث سے نسبت رکھتے ہیں، ہم قادری ہیں، قادری ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ سورج کی شعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ چاند کی چاندنی عطا کی ہے، یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ شمس و قمر کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، فیضان غوث اعظم ہے۔ موسموں کی تبدیلی فیضان غوث اعظم ہے۔ یہ رزق حلال جو ہمیں میسر ہے یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ یہ ماں فیضان غوث اعظم ہے، یہ باپ فیضان غوث اعظم ہے، اے محبت کرنے والے بھائی فیضان غوث اعظم ہیں، یہ فرمانبردار بیوی فیضان غوث اعظم ہے، یہ دوست اور احباب کا حلقہ یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ مشفق اساتذہ کرام فیضان غوث اعظم، یہ سنیت فیضان غوث اعظم، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق فیضان غوث اعظم، یہ اسلام فیضان غوث اعظم، ہمارا ایمان فیضان غوث اعظم، ہمارا دین فیضان غوث اعظم، شریعت فیضان غوث اعظم، طریقت فیضان غوث اعظم، حقیقت فیضان غوث اعظم، معرفت فیضان غوث اعظم۔ شیخ طریقت جو ہمیں ملے فیضان غوث اعظم، خواجہ فقیر نواز کی نسبت فیضان غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی نسبت فیضان غوث اعظم۔ تو بندگان خدا وہ کون سی شے ہے جو ہمیں قدرت نے دی ہے اور وہ فیضان غوث اعظم نہیں ہے؟ آفاق فیضان غوث اعظم، انفس فیضان غوث اعظم، فہم دین فیضان غوث اعظم، دل کی دھڑکنیں فیضان غوث اعظم، یہ شعور، یہ لاشعور، یہ تحت الشعور فیضان غوث اعظم، زندگی کی خوشیاں فیضان غوث اعظم، کامیابیاں فیضان غوث اعظم، عزتیں فیضان غوث اعظم، ناموری فیضان غوث اعظم، شہرتیں فیضان غوث اعظم، تجارت فیضان غوث اعظم، زراعت فیضان غوث اعظم،
قرآن کی تلاوت کی توفیق فیضان غوث اعظم، نمازوں کی پابندی فیضان غوث اعظم، منہیات شرعیہ سے اجتناب کی توفیق جو ملی ہے وہ فیضان غوث اعظم، حسن اخلاق کی دولت سے جو ہم سرفراز ہوئے ہیں یہ فیضان غوث اعظم۔ کیا چیز ہمیں ملی ہے جو فیضان غوث اعظم نہیں کہلائی جا سکتی؟ سبھی فیضان غوث اعظم۔ آپ سمجھ میں آئے غوث اعظم کی نسبت فیضان غوث اعظم۔ بدعقیدگی کی تند وباؤں میں بھی ہماری سنیت کا چراغ جل رہا ہے، ہمارے ایمان کامل کا چراغ جل رہا ہے، ہماری اولیاء اللہ سے خوش عقیدگی کا چراغ جل رہا ہے، یہ فیضان غوث اعظم۔ یہ ہماری زندگی ہزاروں وبائیں اٹھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، لاکھوں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں، لیکن ہم محفوظ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم تابندہ ہیں، توانا ہیں، فیضان غوث اعظم۔ لاک ڈاؤن ہے، فیضان غوث اعظم کی وجہ سے دیکھیں ہمارا کوئی کاروبار رکا نہیں، کوئی کام بند نہیں ہوا۔ بدعقیدگی کی تند وباؤں میں، پھیلی ہوئی وباؤں میں ہماری صحت ایمانی قائم ہے، فیضان غوث اعظم۔ ہماری شناخت قائم ہے، فیضان غوث اعظم۔ پوری دنیا ایڑی چوٹی کی طاقت لگا رہی ہے، اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لا کر کہ ہماری شناخت کو مٹا دیا جائے، ہمارا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے، ہم پھر بھی زندہ ہیں، فیضان غوث اعظم۔ یہ 11ویں کی دعوتیں فیضان غوث اعظم، میلاد النبی کے جلوس فیضان غوث اعظم۔ تو بندگان خدا، میں تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر فیضان غوث اعظم ہی مجھے نظر آتا ہے، جو چیز میرے ہاتھ میں آتی ہے وہ فیضان غوث اعظم ہی دکھائی دیتی ہے۔ میں خود فیضان غوث اعظم ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک۔ یہ ہمارا دل فیضان غوث اعظم، یہ ہمارا جسم فیضان غوث اعظم، یہ ہماری روح فیضان غوث اعظم، یہ ہمارا سر فیضان غوث اعظم، یہ ہمارا خفی فیضان غوث اعظم، یہ ہمارا اخفا فیضان غوث اعظم۔ تو کیا فیضان غوث اعظم نہیں ہے؟ یاد رکھو کہ کچھ بھی یہاں فیضان غوث اعظم کے علاوہ نہیں ہے۔ نہ رام نگر میں کچھ فیضان غوث اعظم کے علاوہ ہے، نہ بنگلور میں فیضان غوث اعظم کے سوا کچھ ہے، نہ مدراس میں فیضان غوث اعظم کے سوا کچھ ہے، نہ پورے ہندوستان میں فیضان غوث اعظم کے سوا کچھ ہے، نہ پورے بر صغیر میں فیضان غوث اعظم کے سوا کچھ ہے، نہ پورے ایشیا میں فیضان غوث اعظم کے سوا کچھ ہے، نہ پورے یورپ میں فیضان غوث اعظم کے سوا کچھ ہے۔ ہر اقلیم میں انہی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، جہاں کا بھی باشندہ ہے وہ انہی کا صدقہ کھا رہا ہے، ماننے والا بھی غوث اعظم کا انہی کے در کی بھیک کھا رہا ہے، ان کے نام سے بیزار ہونے والا بھی انہی کے در کا اتارا کھا کے پل رہا ہے۔ اگر میری بات خلاف قرآن ہے، اگر میری بات خلاف حدیث ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ بات خلاف قرآن ہے۔ میں تو ساری کائنات کو محیط دیکھ رہا ہوں، فیضان غوث اعظم ساری کائنات کو محیط ہے، یہ کائنات نہیں، تمام کائناتوں کو، ہول یونیورس کو، ساری دنیاؤں کو، تمام عالموں کو، تمام جہانوں کو فیضان غوث اعظم نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔
رحمت للعالمین کی رحمت کیا ہے؟ فیضان غوث اعظم ہے۔ یہ میری تقریر صرف اتنے لوگوں ہی کے لیے نہیں ہے، یہ میری تقریر پوری دنیا میں بجے گی۔ یہ میرا ریکارڈ پوری دنیا میں بجنے والا ہے کل۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فیضان غوث اعظم کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں۔ میرا لباس فیضان غوث اعظم، میری غذا فیضان غوث اعظم، میری صحت فیضان غوث اعظم، یہ عالم شہادت، یہ عالم دنیا، یہ فیضان غوث اعظم، یہ مشرق و مغرب فیضان غوث اعظم، یہ چہار جانب فیضان غوث اعظم، یہ شش جہات فیضان غوث اعظم، گلوں کی مہک فیضان غوث اعظم، ہر شے غوث اعظم کا فیضان۔ غوث اعظم کی یادگار ہے ہر شے، غوث اعظم کو یاد دلانے والی ہے ہر شے۔ یہ ولایت غوث اعظم کا فیضان، یہ کرامت غوث اعظم کا فیضان، یہ جذب غوث اعظم کا فیضان، یہ سلوک غوث اعظم کا فیضان، یہ محویت غوث اعظم کا فیضان، یہ صحبیت غوث اعظم کا فیضان، یہ وجد غوث اعظم کا فیضان، یہ استغراق غوث اعظم کا فیضان، یہ مدرسے غوث اعظم کا فیضان، یہ دارالعلوم غوث اعظم کا فیضان۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ہی بات کو بولتے جا رہے، نہیں، ایک حقیقت کی طرف آپ کے ذہن کو لے جا رہا ہوں کہ سب کچھ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ اور کیا غوث اعظم کا فیضان نہیں؟ غوث اعظم کی وجہ سے قدرت نے آپ کو کیا نہیں دیا، خدا نے کیا نہیں عطا کیا؟ اللہ کی ہر عطا فیضان غوث اعظم، اللہ جو بھی ہمیں دیتا ہے وہ غوث اعظم کی وجہ سے دیتا ہے، غوث کا صدقہ دیتا ہے، غوث کا اتارا دیتا ہے۔ میں نہیں مانتا، تیرے نہ ماننے سے ہوتا کیا ہے؟ حقیقت کو جھٹلانے سے حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ حقیقت کو کوئی جھٹلائے لیکن حقیقت رہتی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر کوئی کہے کہ میں اب جو وقت ہے اسے دن نہیں مانتا، دن کا وقت نہیں مانتا، یہ جو ہے دن نہیں ہے، کوئی کہے تو کیا دن نہیں رہے گا؟ دن کو کوئی کہے کہ میں اس کو دن نہیں مانتا تو کیا وہ دن نہیں رہے گا؟ اس کے انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بے وقوف ہے جو دن کو دن نہیں مانتا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان گنت لوگ دن کو دن مانتے ہیں، اس بے وقوف کے نہ ماننے سے کیا ہوا؟ رات آ گئی، ایک پاگل کہہ رہا ہے، ایک بے وقوف کہہ رہا ہے، ایک سفی کہہ رہا ہے کہ یہ رات نہیں، تو اس کے رات کو رات نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رات تو رات ہی رہے گی، اس کے ماننے نہ ماننے سے رات کا وجود قائم نہیں ہے، وہ انکار بھی کرے تو رات ہی رہے گی۔ اسی طرح یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو وہ فیضان غوث اعظم ہے، فیضان غوث اعظم ہے، دیتا خدا ہی ہے، غوث کی وجہ سے دے رہا ہے۔ تو بندگان خدا، پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا بھی غوث اعظم کا فیضان، عالم برزخ غوث اعظم کا فیضان، عالم آخرت غوث اعظم کا فیضان، جنت جو ہمیں ملے گی وہ تو غوث کے در کی بھیک بن کر ملے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بندگان خدا، اتنا ہمگیر ہے، اتنا وسیع ہے غوث اعظم کا فیضان، اور غوث اعظم کی وجہ سے ہر جہاں کی ہر نعمت ہمیں مل رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ عالمین کی ربوبیت فرما رہا ہے غوث اعظم کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟
اور سب کچھ ہمیں ملا ہے غوث اعظم کی نسبت کی وجہ سے. یہی نہیں رسول اللہ بھی ہمیں ملے ہیں. یہ فیضان غوث اعظم ہے. خدا بھی ملتا ہے. یہ دربار غوث کی دین ہے. وہ چاہیں تو دنیا بھی دے دیں, آخرت بھی دے دیں, رسول اللہ کو بھی دے دیں, خدا کو بھی دے دیں. تو بندگان خدا, سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہی ہے جو ہمیں مل رہا ہے. ہم تلاش میں لگیں کیا ہوگا فیضان غوث اعظم. اب تک تو ہمیں فیضان غوث اعظم کچھ ملا نہیں. تم خود فیضان غوث اعظم ہو. جب یہ بات معلوم ہوئی تو بندگان خدا, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ نہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ غم زدہ ہوتے ہیں. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, وہ زندگی کے کسی موڑ پر خوف زدہ نہیں ہوتے, ڈرتے نہیں. ولا هم یحزنون, اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے. نہ ڈرتے ہیں نہ غمزدہ ہوتے. یہ اللہ والے ڈرتے بھی نہیں, غمزدہ ہوتے بھی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خوف بھی نہیں ان کو, غمزدہ بھی نہیں ہوتے. کسی کو ولی, کوئی کسی شخص کو آپ نے دیکھا اور وہ بے خوف ہے اور بے غم ہے, تو رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. کہ ولایت کی ایک علامت آپ نے دیکھ لی. ہر شخص خوف زدہ ہوتا ہے, ہر شخص غم زدہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کا ولی خوف زدہ نہیں ہوتا, غم زدہ نہیں ہوتا. اللہ نے خود علامت بتا دی ولایت کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں کسی سے, کسی سے ڈرتا نہیں. کیوں کسی سے ڈرتا نہیں؟ سب اس سے ڈرتے ہیں. اسے کوئی ڈراتا نہیں, سب اس سے ڈرتے ہیں. اسے کوئی ڈراتا ہی نہیں تو وہ کس سے ڈرے گا؟ سب اس سے ڈرتے ہیں تو وہ کس سے ڈرے گا؟ الا ان اولیاء اللہ, خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, لا خوف علیہم, ان کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے, ڈرتے نہیں. نہ حال کا ڈر ہے, نہ مستقبل کا ڈر ہے, نہ پریزنٹنس کا ڈر ہے, نہ فیوچر کا ڈر ہے. اولیاء اللہ کو ڈرتے نہیں. جو ڈرتا نہیں وہ ولی ہو سکتا ہے. یہ ایک علامت ولایت کی یہ ہے کہ آدمی نہ ڈرے کسی سے, گھبرائے نہیں. تو کسی کو دیکھا کہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, بادشاہوں کے سامنے بھی حق گوئی سے کام لیتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں. بادشاہ سے ڈرتا ہے, نہ وزیر سے ڈرتا ہے, نہ کسی امیر سے ڈرتا ہے, نہ کسی طاقت والے سے ڈرتا ہے, نہ کسی مالدار سے ڈرتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں. لا خوف علیہم. اگر یہ صفت کسی میں ہے تو رک جاؤ, وہ ولی ہوگا. لیکن صرف یہی ایک علامت
ولایت کی نہیں، ولایت کی کئی علامتوں میں یہ ایک علامت ہے، نمایاں علامت ہے کہ ولی کسی سے ڈرتا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم، میں نے دیکھا ہے، میں نے ایسے ولی کو دیکھا ہے اللہ کی عزت کی قسم، جس نے زندگی میں کبھی کسی سے، جو زندگی میں کبھی کسی سے ڈرا نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا پیر۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا استاذ شریعت۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا باپ، جسے دنیا شمس المفسرین کہتی ہے، فرید العصر کہتی ہے، حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی کہتی ہے علیہ الرحمت والرضوان۔ کبھی کسی کے باپ سے وہ ڈرا نہیں، یعنی دنیا والوں سے کسی سے ڈرا نہیں۔ کسی مالدار کو دیکھ کے یہ کیا کرے گا، کسی حکومت والے کو دیکھ کے ڈر جانا، کسی پولیس والے کو دیکھ کر ڈر جانا، کسی کانسٹیبل کو دیکھ کے ڈر جانا، انسپیکٹر کو دیکھ کے ڈر جانا، دولت مند کو دیکھ کے ڈر جانا، کسی وزیر کو دیکھ کے ڈر جانا۔ آپ لوگوں کو کچھ احساس نہیں ہے؟ جو حضرات میرے شیخ کو دیکھ چکے ہیں، ان کی زیارت کر چکے ہیں، ان کی صحبت میں رہ چکے ہیں، مجھے افسوس محسوس ہوتا، مجھے افسوس ہے کہ وہ حضرات بھی میرے قول کی تائید نہیں فرما رہے ہیں۔ ایسے نڈر شخص کو میں نے دیکھا نہیں، ایسے نڈر شخص کو دیکھا نہیں۔ بہت سے آئے خود کو سورما بتانے والے، بہت سے آئے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں، لیکن میرا پیر اللہ کی عزت کی قسم کبھی ڈرا نہیں، کسی سے ڈرا نہیں، نہ بیماری سے ڈرا، نہ دشمنوں سے ڈرا، نہ مالداروں سے ڈرا۔ کیا معمولی بات ہے یہ، کیا معمولی۔ یہ غوث اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرزند غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ ڈرنا وہ جانتا ہی نہیں۔ 40 سال جو صحبت میں رہے، یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے میری بات غلط ہے؟ نہیں، 1% بھی غلط نہیں۔ یہ ہوتا ہے نڈر۔ یا حبیبی اتق اللہ فلا خوف علیک، تجھ سے سب ڈرنے لگیں، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ۔ تو میں نے دیکھا کسی سے ڈر نہیں۔ تو یہ ولی ہوتا ہے ایسا نڈر، ایسا بے خوف۔ ورنہ ہاتھ میں تلوار آ جائے کسی کے، تلوار لے کے کوئی سامنے آ جائے، اب یہ ولی صاحب نام نہاد ولی جو ہیں، ان کا پاجامہ خراب ہے۔ یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ڈینگیں مارنے والے پیر صاحب جو ہیں نا، بھاگتے جوتے اٹھا کر، پہننے کی بھی توفیق نہیں، پہننے کی بھی فرصت نہیں، جوتے ہاتھ میں لے کے بھاگ۔ لیکن یہ ہے لا خوف علیہم۔ تو اگر کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ نڈر ہے تو یہ ولایت کی علامت ہے، ولایت نہیں، ولایت کی علامت ہے۔ اور ولایت کی صفت ہو سکتی ہے، یہ ولایت کی علامت ہے اور یہ ولایت کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں نہیں بھی ہو سکتی۔ ایک آدمی نڈر ہے اور وہ ولی نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نڈر ہے اور وہ ولایت سے دور ہے، اسے اللہ نے ولایت نہیں دی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے غنڈے، لچے، شہدے، ڈاکو، رہزن، قاتل، یہ بھی نڈر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ جو نڈر ہے وہ ولی ہو سکتا ہے، اور نڈر پن
ولایت کی صفت ہو سکتی ہے. نڈرپن ولایت کی علامت اور سائن ہو سکتی ہے، سمبل ہو سکتی ہے. تو کوئی نڈر ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، تو رک جائیے، دوسری علامتیں ٹٹولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اسے غم ہے؟ ضبط ہو گیا، غم ہے. گھر بنانے کی کوشش کر رہا تھا، سیلاب میں گھر گر گیا، غم ہے. بندگان خدا، یہ غم یہ ولایت والے کی شان نہیں. خوف نہیں ہے، غم ہے، یہ بھی ولی نہیں ہو سکتا. تو کیا ولی کو کوئی خوف ہوتا ہی نہیں؟ بہت خوف ہوتا ہے ولی. جسے خوف نہ ہو، جسے خوف نہ ہو وہ ولی نہیں. جسے خوف نہ ہو وہ ولی نہیں، اور جسے خوف ہو وہ ولی نہیں. خوف اگر نہیں ہے کسی کو وہ ولی، جسے خوف نہیں وہ ولی نہیں. جسے خوف نہیں، جسے خوف نہیں وہ ولی نہیں، اور جسے خوف ہو وہ بھی ولی نہیں. جسے دنیا داروں کا خوف ہو، دنیا کا خوف ہو، منسٹر کا خوف ہو، کلیکٹر کا خوف ہو، کمشنر کا خوف ہو، مالداروں کا خوف ہو، مسجد کے متولی کا خوف ہو، صدر کا خوف ہو، خازن کا خوف ہو، کمیٹی کے ممبران کا خوف ہو، جسے رشتہ داروں کا خوف ہو، دنیا والوں کا خوف ہو، دنیا داروں کا خوف ہو، وہ ولی نہیں. جسے مال کے چلے جانے کا خوف ہو، جسے صحت کے چلے جانے کا خوف ہو، وہ ولی نہیں. اور جسے خدا کا خوف نہ ہو وہ بھی ولی نہیں. جسے خدا کا خوف نہ ہو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مومن بھی نہیں، وہ ایمان والا بھی نہیں، وہ بے ایمان ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، جسے خدا کا خوف نہیں. جو خشیت خداوندی سے اپنے دل کو خالی پاتا ہے، جو خدا سے ڈرتا نہیں، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے. وہ مشرک تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، مرتد تو ہو سکتا ہے، ملحد تو ہو سکتا ہے، دہریہ تو ہو سکتا ہے، زندیق تو ہو سکتا ہے، آتش پرست تو ہو سکتا ہے، ملحد تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلم نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے دل میں یکسر خدا کا خوف نہ ہو، اگر کسی کے دل میں بالکل خدا کا خوف نہیں ہو. کتنی چیزیں ہیں جن کا آپ کو بالکل خوف نہیں؟ کیا آپ اپنے گھر میں طوطا پالتے ہیں، اس کا ڈر ہے آپ کے دل میں؟ بالکل نہیں ہے نا. کیا آپ کے لباس سے آپ ڈرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. آپ کی انگوٹھی سے ڈرتے ہیں، آپ کی نوزائیدہ بچی سے ڈرتے ہیں، آپ کے چھوٹے بیٹے سے ڈرتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جس سے آپ ڈرتے نہیں. جی، سمندر سے ڈرتے ہیں آپ، کنارے کے رہنے والے سمندر سے ڈرتے ہیں؟ بالکل ڈر نہیں. اگر کسی کے دل میں اللہ کا بالکل ڈر نہ ہو، ڈرتا ہی نہیں اللہ کا، ڈرتا ہی نہیں اللہ سے، تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہی وہ ہو سکتا ہے جسے اللہ کا ڈر بالکل نہ ہو. کیوں؟ کہ وہ اللہ کو موجود ہی نہیں مانتا.
اللہ کو موجود ہی نہیں مانتا وہ اللہ سے ڈرے گا کیا؟ تو کافر یکسر خدا کے خوف سے، یعنی یکسر بولے تو کیا؟ اکثر الگ یکسر الگ، اکثر الگ یکسر الگ، اکثر الف کاف سیر ہے اکثر، یا یکسر یہ فارسی لفظ ہے، اکثر عربی لفظ ہے، یکسر فارسی لفظ ہے، یکسر مطلق یعنی بالکل یکسر بالکل، جس کا خدا کے خوف سے خالی ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی شرط ہے خدا کا خوف۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرا برابر بھی خدا کا خوف نہ ہو۔ ہر مسلمان کسی نہ کسی حد تک خدا سے ڈرتا ہے اور ضرور ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کے صفات جلالیہ کیسے ہیں، خدا کا قہر کیا ہے، خدا کا انتقام کیا ہے، خدا کا عذاب کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کے صفات جلالیہ کیا ہیں، خدا کی شان جلالی کیا ہے۔ خدا نے ماضی میں کسے تہس نہس کر کے رکھ دیا، کسے برباد کیا، قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم عاد کو برباد کر دیا، فرعون کا بیڑا غرق کر دیا، قوم یہود کو نیست و نابود کر دیا، خدا سے الجھے انہیں کہیں کا نہیں رکھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا دیکھیے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے پوچھیں۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ کون ہے جانتا ہے، جسے اللہ کو پہچاننا نصیب ہے، جسے اللہ کی پہچان حاصل ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، اللہ کے ذات کو جانتا ہے، اللہ کی صفات کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رحمان و رحیم ہی نہیں ہے، صرف غفور اور رؤوف ہی نہیں ہے، صرف مہربانیاں لٹانے والا ہی نہیں ہے، صرف مدد کرنے والا ہی نہیں ہے، برباد کرنے والا ہی بھی ہے، آباد کرنے والا ہی نہیں برباد کرنے والا بھی ہے، زندگی دینا بھی اس کا کام، صحت دینا بھی اس کا کام، یہ اس کی مہربانی ہے، صحت چھین لیتا بھی وہ ہے، تو معلوم ہوا صحت دینا اس کا جمال ہے، صحت چھین لینا اس کا جلال ہے، زندگی دینا احیاء زندگی دینا یہ اس کا جمال ہے، اس صفت جمالی ہے، اور زندگی کو موت میں تبدیل کر دینا، موت کا جب وقت آتا ہے تو زندہ آدمی کو تختہ غسل پر لٹا دینا، موت دے دینا، یہ اس کی شان جلالی ہے، عزت دینا صفت جمال ہے، ذلیل کر دینا شان جلالی ہے۔ تو مومن جانتا ہے میرا اللہ صرف جنت ہی کو تخلیق کرنے والا نہیں، جنت کی نعمتیں، جنت کی راحتیں، جنت کا عیش و عشرت، جنت کی شادمانیاں، کامرانیاں، خوشیاں، مسرتیں، یہی پیدا کرنا اس اللہ کا کام نہیں۔ اللہ کا کام جہنم بھی پیدا کرنا ہے، دونوں بنا دیے، پیدا کرنا نہیں ہے اب اس کو، اس نے آلریڈی پیدا کر دیا ہے، جنت بھی پیدا کر دی ہے، جہنم بھی پیدا کر دی ہے۔ تو مسلمان خدا سے، چونکہ وہ خدا کو جانتا ہے، خدا کے صفات کو جانتا ہے، خدا کی ذات سے واقف ہے، وہ خدا سے ڈرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جو خدا کی مخلوق شیر اس سے ڈرے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ خدا سے کیسے ڈر سکتا ہے، کیسے ڈرے بغیر رہ سکتا ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ کوئی مسلمان خدا سے بالکل نہیں ڈرتا، بالکل نہیں ڈرتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی کا خوف، جسے خشیت اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی خشیت کہتے ہیں، یہ علامت ہے اسلام کی، مسلمان ہونے کی علامت ہے اور مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ کسی نہ کسی حد تک مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں بھی، تو کسی نہ کسی حد تک ہر مسلمان خدا سے ڈرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، تم مسلمان ہو۔ تو بندگان خدا، ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، تو ولی کیسے نہیں ڈرے گا اللہ سے؟ ڈرنا جب شرط اسلام ہے، خدا سے ڈرنا جب اسلام کی شرط ہے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو نبی ماننا، برحق نبی ماننا، برحق رسول ماننا، آخری نبی ماننا، آخری رسول ماننا، یہ شرط اسلام ہے یا نہیں؟ اسی طرح اللہ سے ڈرنا بھی شرط اسلام ہے۔ تو جو شرط اسلام ہے وہ ولی میں کیسے نہیں ہوگی؟ ہر مسلمان میں ہوگی، تو ولی میں کیسے نہیں ہوگی؟ تو ہر ولی اللہ سے ڈرتا ہے، اور کیسے ڈرتا ہے؟ جو ولی نہیں ہوتے ان سے زیادہ ڈرتا ہے، جو ولی نہیں ہوتے ان سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ایک ایک لفظ میرا دین کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے، صحابہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ سب بولنے والے کوئی نہیں ہیں، واقعات سنا کر، کہانی سنا کر، کچھ بول کے، یہ کرامتیں بول کے جا رہے ہیں۔ منہ پر کفن آنے کے بعد ان سے پوچھے گا پروردگار، ان سے سوال ہوگا۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، ہر نبی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خوف خدا کا، خشیت اللہ کا پیکر ہیں۔ کہاں بولتے ہیں سب باتیں؟ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بس یہی بولتے ہیں۔ ارے بھائی خواجہ کا دامن ہی تو یہ ہے، ایمان کیا ہے؟ خواجہ کا دامن۔ خوف خدا کیا ہے؟ خواجہ کا دامن۔ تو بندگان خدا، ہر ولی نے مدت العمر تلقین کی ہے اللہ سے ڈرنے کی، تعلیم دی ہے اللہ سے ڈرنے کی۔ تم بھی یہی بولو لوگوں کو، ورنہ تمہاری گردن ناپ دی جائے گی۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ ہر ولی اللہ سے ڈرتا ہے، بندوں سے نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد ہمیشہ یہ غوث اعظم کا ارشاد بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر ولی اللہ سے ڈرتا ہے، اور ہر ولی مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ مخلوق سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اس کے اندر، اس کے دل میں